کہ مرکز نظام الدین کے تعلق سے جو غلط پروپیگنڈا پورے ملک میں پھیلایا گیا، اب اس کا اثر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو طرح طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے زیادہ دکھ دینے والی چیز بکاؤ میڈیا کا غلط اور نفرت انگیز رویہ ہے۔ جہاں تک بات اس کی ہے کہ مرکز نظام الدین میں لوگ جمع رہے، تو اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے پولیس کو باضابطہ تحریری درخواست دی تھی کہ یہاں سے لوگوں کے واپس جانے کا بندوبست کیا جائے، اور یہ بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ کہنی چاہیے کہ علماء نے جو فیصلہ کیا تھا تمام لوگوں کو بشمول مولانا محمد سعد صاحب کے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا۔ جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی تھی وہ ہرگز توکل کے خلاف نہیں تھی، لیکن مرکز نظام الدین کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میڈیا نے جس طرح بار بار خبر چلائی اور نفرت انگیزی پر مبنی باتیں پھیلائی گئی کہ وہاں ہزاروں لوگ چھپے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے وبا پھیل رہی ہے، اور اب اس کے نتیجے میں جو ملک کے مختلف علاقوں میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، بعض مسجدوں میں، کئی مسجدوں سے باہر، یہ اسی نفرت انگیزی کا نتیجہ ہے۔ جو بیج زمین میں بویا جائے گا اسی طرح کا درخت اور اس درخت پر اسی طرح کے پھل لگیں گے۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ میڈیکل ایمرجنسی کے دور سے جب ہمارا ملک گزر رہا ہے اس وقت محبت کے بجائے نفرت کی بولی جا رہی ہے۔ صرف مرکز نظام الدین میں بھیڑ نہیں جمع ہوئی، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 30 جنوری کو ہمارے ملک میں اس وبا کا سب سے پہلا شکار سامنے آیا، پہلا مریض 30 جنوری کو سامنے آیا۔ اس کے بعد 24 فروری کو امریکی صدر ٹرمپ کا استقبال کیا گیا، احمد آباد میں بڑی ریلی ہوئی اور جلسہ ہوا، وشنو دیوی میں ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، آنند وہار بس اسٹینڈ پر لاکھوں کی بھیڑ اکٹھا ہوئی، بسوں کے ذریعے وہاں سے ان کے جانے کا انتظام کیا گیا، لیکن ان ساری بھیڑ کو اور اس سارے مجمع کو کہیں دور دور تک میڈیا میں نہیں دکھایا گیا، نہ اس پر کوئی بات کہی گئی، نہ اس کی چرچا کی گئی۔ یوگی جی نے جو مجمع جمع کیا اس کے ذریعے وائرس کے پھیلنے کی کوئی بات میڈیا میں نہیں آئی۔ مدھیہ پردیش میں حلف برداری کا جو اجتماع ہوا، ہم پوچھنا چاہتے ہیں بکاؤ میڈیا سے کہ اس کے ذریعے وائرس کے بجائے کیا برکتیں ملک میں پھیل رہی تھیں۔ جب بات کسی ایک خاص مذہب کی آئی تو اسے نفرت انگیزی کے لیے اختیار کرتے تھے۔ اب بھی موقع ہے کہ ہمارے میڈیا کے بھائی صحیح سمت میں چلیں اور ملک کو محبت کے ڈگر پر چلائیں، نفرت کی بولی نہ بولیں، تاکہ ملک محفوظ رہے، سالم رہے اور ہر خطرے سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ملک میں اچانک لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے لوگوں اور پریشان حال افراد کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو صورتحال غیر منظم طریقے پر اعلان کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، یقیناً وہ صورتحال پریشان کن ہے۔ ہزاروں مزدور اپنے اپنے علاقوں کے لیے واپس جانے کے لیے پریشان ہوئے، ان کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے اور وہ بھوک پیاس کی وجہ سے ابتر حالت میں چلے گئے، اور اب بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایسے موقع پر ملک کے ہر باشندے کی، خاص طریقے پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام وطنی بھائیوں کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، خدمت کا راستہ اپنائیں، ان کے دکھ میں شریک ہوں اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کی اپنی استطاعت بھر کوشش ضرور کریں۔ خدمت اللہ سے قریب کر دینے والا عمل ہے۔ خدمت کے ذریعے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ خدمت کے ذریعے پریشان حال لوگوں کی امداد کی جا سکتی ہے۔ خدمت کے ذریعے نفرت کی جگہ محبت کا پیغام عام کیا جا سکتا ہے۔
یہ بہت ہی مناسب موقع ہے کہ ہم اسلام کی زرین تعلیمات کے مطابق لوگوں کو قریب کریں، محبت کا پیغام ان تک پہنچائیں، ان کی خدمت کریں اور خدمت کے ذریعے ان کے دل کو جیتیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں بغیر کسی تفریق کے ہر انسان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، اپنے مال میں سے، اپنی صلاحیت میں سے، اپنے وسائل میں سے ایک حصہ غریبوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ جن علاقوں میں مسلمان بھائی پریشان ہیں، دوسرے مالدار اور امیر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان کا انتظار نہ کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی زکوٰۃ کے مال سے امداد کریں۔ اسی طرح جو غریب مزدور لوگ مختلف بستیوں سے گزر رہے ہیں، اپنے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، پریشان حال ستم رسیدہ ہیں، ان کی خدمت کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس پیغام پر عمل کریں گے اور اجر و ثواب کے حقدار بنیں گے۔